اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی علام ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ صلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین طبتم وطابت الارض التی فیہا دفنتم۔ اہم گھڑی ہے ولادت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی ولادت۔ اہم ترین موقع ہے کہ یہ بابرکت گھڑی خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم صحیح سید الشہداء کے ماننے والے ہوں، کہ امام کے لیے آیا کہ تم سب پاکیزہ ہوئے شہادت کے ذریعے، اور اس زمین کو بھی پاک کر دیا جہاں تم دفن ہو اپنی پاکیزہ خون کے ذریعے۔ بس وہ زمین جس میں تم سب دفن ہوئے وہ پاکیزہ میوہ دیتی ہے اذن الہی سے، اذن الہی سے پاکیزہ میوہ دیتی ہے۔ کہ قرآن نے کہا والبلد الطیب، جو بلد طیب ہے، پاکیزہ شہر ہے، یخرج نباتہ، وہ پھل اپنا دیتی ہے باذن اللہ۔ یہ پھل بس شہداء کا خون رائے گا نہیں جاتا، شہداء کا خون کا نتیجہ میوہ طہارت ہے، علم کا میوہ ہے، آزادی کا میوہ ہے۔ شہداء باعث بنتے ہیں کہ آزادی ملے، علم ملے، طہارت ملے باقی لوگوں کو۔ بس شہید اپنی شہادت سے اعلیٰ مقام تک پہنچتا ہے، اور جہاں دفن ہوتا ہے اس زمین کو بھی بابرکت بناتا ہے۔ اگر ہم مقام امام حسین کو سمجھیں، ہمارے دلوں میں محبت امام حسین صحیح طرح سے آئے، تو یہ زمین، ہمارا دل بھی طاہر ہو سکتا ہے، طاہر ہو سکتا ہے، عالم بن سکتا ہے ہمارا دل پاکیزہ بن سکتا ہے، آزاد ہو سکتا ہے خواہشات نفسانی کی قید سے، خواہشات نفسانی کی قید سے، غلط محبت سے آزاد ہو سکتا ہے۔ سید الشہداء کی محبت ہمارے دلوں کو آباد کر سکتی، ہمارے دلوں کو آباد کر سکتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو ہم صرف مظلوم ہونے کے حوالے سے نہ پہچانیں، اگرچہ وہ مظلوم ہے، یقیناً وہ مظلوم ہے، ہم امام حسین کو اس لحاظ سے بھی پہچانے کو وہ امام ہیں، ہم شکل قرآن ہیں، عادل ہیں، جنہوں نے ظالم کے خلاف قیام کیا اور فرمایا کہ میرے جیسا آزاد فکر اس کے جیسے کی کبھی بیعت نہیں کر سکتا۔ بس امام حسین علیہ السلام کو ایک امام عادل، ہم شکل قرآن، وہ جو ظالم کے خلاف جنہوں نے قیام کیا، اس حوالے سے بھی پہچانے۔ بس امام حسین علیہ السلام سے جو توحید آشکار ہوئی ہے وہ ہمیں ہلانے والی ہے، وہ بہت اعلیٰ توحید ہے، وہ ہمیں ہلا کر رکھ دیتی۔ دعائے عرفہ کو پڑھیں، یا سورہ یوسف کی جو آیت نمبر 106 ہے کہ ان میں سے اکثر ایمان لانے والے شرک کی حالت میں، اس کی تفسیر میں امام نے کہا، امام سے سوال ہوا کہ کیسے مومن مشرک ہو سکتے ہیں، ایک مومن ہو اور مشرک بھی ہو، کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ امام نے فرمایا، امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اس طرح کہیں کہ اول خدا بعد تم، امام جعفر صادق نے بھی جواب دیا تھا کہ اگر کہا جائے فلاں نہ ہوتا تو میں نہ ہوتا، یہ امام جعفر صادق نے جواب۔ امام حسین نے کیا کہا کہ اگر یہ کہو کہ اول خدا بعد تم، بعد یہ فلاں شخص، یہ شرک ہے، ایمان بھی ہے زبانی لحاظ سے لیکن شرک خفی ہے، پوشیدہ شرک ہے۔ یہ وہ توحید ہے جو امام حسین علیہ السلام سے ملی ہے اور ہمیں ہلا کر رکھتی، کہ کتنی باتوں میں ہمارے ہاں شرک ہے۔ امام نے کہا، امام سے جو توحید ملی، کہ کیسے، سوال ہوا امام سے کہ کیسے ممکن ہے کہ مومن بھی ہو اور انسان مشرک بھی ہو؟ کہا انسان یہ کہے کہ اول خدا بعد تم، اول خدا بعد یہ شخص، اس کے بعد یہ شخص۔ بس امام حسین علیہ السلام سے تعلق قائم کرنے سے انسان سفینۃ النجات پر سوار ہوتا ہے، اور یہ امامت مادہ پرستی کی تاریکی کے لیے، جو مادہ پرستی کی تاریکی ہے، مادی تاریکی ہے، اس کے لیے مصباح ہیں امام، چراغ ہیں امام، مصباح الہدیٰ ہیں امام۔ بس اس چراغ نے ہمیں اطاعت کی راہ بھی بتائی ہے اور اعلان کیا ہے کہ راہ گناہ سے
انسان جب راہ گناہ پہ آئے تو مقصد سے دور ہوتا ہے، مقصد کے قریب نہیں ہوتا۔ امام فرماتے ہیں کہ جو ارادہ کرے معصیت خدا کا تو مقصد سے دور تر ہوتا جاتا ہے، مقصد سے دور تر ہوتا جاتا ہے۔ بس اعلان کیا امام نے کہ راہ گناہ میں انسان مقصد سے دور ہوتا جاتا ہے، بس اللہ کی معصیت سبب بنتی ہے کہ انسان کی جان خطرے میں پڑے، انسان کی جان خطرے میں پڑے اور وہ ان شرک کی تاریک موجوں میں گر جائے اور ہلاک ہو جائے۔ بس امام ہمارے لیے سفینۃ النجات بھی ہیں، مصباح الہدیٰ بھی ہیں، مصباح الہدیٰ بھی ہیں۔ بس خدا کرے کہ ہم پوری زندگی اس چراغ کو، اس سفینۃ نجات کو اپنے ساتھ اس میں سوار ہوں، یہ چراغ ہمارے ساتھ رہے اور مرنے کے وقت بھی یہ چراغ ہمیں کام آئے۔ وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔